گزشتہ دنوں اسلام آباد میں ایک بہت بڑا کنونشن ہوا تھا، تمام مکاتب فکر کے قائدین جمع ہوئے تھے، میں بھی تھا اس میں۔ تو ایک سوال اٹھایا گیا تھا، میں نے اٹھایا تھا اور سب نے قبول کیا تھا کہ اسرائیل کے بارے میں پاکستان بننے کے فوراً بعد قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم نے اعلان کیا تھا کہ اسرائیل ناجائز ریاست ہے، ہم اسے کبھی قبول نہیں کریں گے۔ سوال میں نہیں اٹھایا تھا لیکن کنونشن نے قبول کر لی۔ انہوں نے کہا کہ یہ دو ریاستی حل جو ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے والی بات ہے، ہمارے حکمرانوں نے کرنی شروع کر دی ہے، یہ غلط ہے، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں۔ تمام مکاتب فکر کی قیادت نے کنونشن سینٹر اسلام آباد میں جمع ہو کر اس کو مسترد کہ ہم دو ریاستی حل نہیں مانتے۔ آج ہمارے وزیر اعظم صاحب کا بیان آیا ہے، پہلے بھی وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ یار قائد اعظم کی رائے سے اختلاف کفر تو نہیں ہے، بڑا ہوگا، کیونکہ چھیڑی بات میں نہیں چھیڑی تھی، جواب بھی میں ہی دوں گا، وہاں بھی میں نے بات چھیڑی۔ قائد اعظم کی رائے سے اختلاف کفر تو نہیں ہے۔ میں تین باتیں عرض کروں، چھوٹی چھوٹی تین باتیں عرض کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کہتی ہے کہ تسلیم کر لینا چاہیے، ہم بھی کہتے ہیں تسلیم کر لینا چاہیے۔ پہلی بات یہ گزارش کروں گا جناب، یہ قائد اعظم کی رائے نہیں تھی، ہمارا قومی فیصلہ تھا، جو اب تک 5 صدی سے ہمارا قومی موقف چلا آ رہا ہے، اس کو رائے کہہ کے ہلکا نہ کریں۔ قائد اعظم نے اعلان کیا تھا ہمارا 5 صدی سے قومی موقف کیا ہے، اسرائیل کو تسلیم کرنے کا یا نہ کرنے کا، اس کو رائے کہہ کے آپ پہلی بات۔ اس پہ اگر رد و بدل کرنا بھی ہے تو میں وزیر اعظم صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ اس کے مجاز نہیں، آپ نگران وزیر اعظم ہیں، قوم کا فیصلہ ہے، قوم اگر نظر ثانی کے لیے قوم کرے گی، آپ کون ہیں؟ اور یہ بات میں بالکل دو ٹوک عرض کرنا چاہتا ہوں، کچھ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ ہم بند کمرے میں 4 آدمی بیٹھ کے فیصلہ کریں گے، نہیں، اس کا فیصلہ قوم کرے گی، قوم کی منتخب پارلیمنٹ کرے گی، یہ فیصلہ سڑکوں پر ہوگا، یہ پبلک میں ہوگا۔ کسی کے ذہن میں یہ مغالطہ نہیں رہنا چاہیے کہ 4 آدمی بند کمرے میں بیٹھیں گے دستخط کر کے تسلیم کر لیں گے، نہیں ہوگا۔ یہ آپ کو اختیار نہیں ہے یہ فیصلہ کرنے کا، قوم فیصلہ کرے گی، یہ پہلی بات۔ دوسری بات، محترم نے فرمایا ہے کہ دنیا کہتی ہے، بھائی دنیا تو یہ بھی کہتی ہے کہ پاکستان کے ساتھ اسلامی کا لفظ کیوں لکھا ہوا ہے؟ جس دنیا کی آپ بات کر رہے ہیں وہ دنیا پاکستان کے ساتھ اسلامی کا لفظ برداشت کرتی ہے؟ وہ دنیا تو یہ بھی کہہ رہی ہے کہ شریعت کی بات کیوں کر رہے ہو؟ وہ دنیا تو یہ بھی کہہ رہے ہے کہ مسلم تہذیب کی بات کیوں کر رہے ہو؟ اس دنیا کے کہنے پر پاکستان کے ساتھ اسلامی کا شراکت ختم کر دو گے؟ وہی دنیا ہے، مانتا ہوں اس دنیا کو میں۔ اس دنیا کے کہنے پر مسلم تہذیب سے دستبردار ہو جاؤ گے؟ اس دنیا کے کہنے پر پاکستان کے مذہبی شناخت کو ختم کر دو گے؟ میرے بھائی کرسی میں بیٹھے ہو، حواس قائم رکھو اپنے، کیا کہہ رہے ہو؟ کرسی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ یہ حواس ہی کھو بیٹھے، اپنے دائرے میں رہو۔ ہم پاکستان کی اسلامی حیثیت سے دستبردار ہو جائیں گے؟ دنیا کہہ رہی ہے کہ ہو جاؤ پھر۔ تیسری بات، قائد اعظم نے کیا فرمایا تھا کہ یہ ناجائز ہے؟ یہ صحیح کیا ہے؟ ناجائز بچہ پیدا ہو جائے تو وقت گزرنے کے ساتھ کبھی جائز ہو جاتا ہو؟ دنیا کہہ دے کہ جائز ہو جائے، حرامی ہی رہے۔ جو بچہ پیدا ہی ناجائز ہوا ہے وہ 10 سال گزر کے جائز ہو جائے گا؟ دنیا کے کہنے پر حلالی ہو جائے گا؟ اسرائیل ناجائز ہے، ناجائز ہی رہے گا۔ پیدائش ناجائز ہے یار، پیدائش ناجائز ہے۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ بھائی حواس میں رہو، اور قومی فیصلوں کو ٹھکراؤ گے تو پھر اس کا ریئیکشن بھی ہوگا، اور وہ تمہارے لیے قابل برداشت نہیں۔